حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، تھپڑ مارے، اور اس کو فرمایا نکل جائے تو یہاں سے۔ اس کی غلطی بھی ایسی تھی، ناقابل معافی تھی، اور پھر غلطی ایک دفعہ نہیں تھی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی تھی، بہت زیادہ۔ ان کے خادم کہتے ہیں وہ رات میں نے ان کی جتنی کرب میں، جتنی تکلیف میں اور جتنی بلکتے سسکتے دیکھی، شاید میں نے وہ رات نہیں دیکھی۔ اور اللہ سے کہتے تھے کہ مولا تو نے مجھ کچھ بندوں کو میرے ذمے لگایا ہے، ان کی اصلاح و تربیت، نرمی بھی اور سختی بھی، یہ سب اصلاح کا حصہ ہے، پر اللہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس اصلاح کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں کہ وہ تو مجرم تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا نیک تھا ہی تو، میں اپنے آپ کو اتنا سمجھ بیٹھوں۔ اور مثال دیتے تھے، بادشاہ کوئی خاص ملاقات کر رہا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے، اس نے کہا پردے گرا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ جو ہے، شہزادہ آ گیا، اب شہزادہ خادم کے سامنے، شہزادہ شہزادہ ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ پر شہزادے نے خادم نے شہزادے کو بھی روک دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، اور شہزادہ بھی اس لیے روکا کہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے؟ فرمانے لگے جب میں اپنی کسی مرید کی اصلاح کرتا ہوں اس وقت میری حیثیت غلام کی ہوتی ہے اور وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکم یہی ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ آپ کی زندگی میں ندامت کو بہت زیادہ دخل ہے، اور ندامت سے دنیا میں ولایت کے تاجدار بنتے دیکھے، دنیا میں ولایت کے تاجدار ندامت کی وجہ سے بنتے دیکھے۔ ایسے ایسے ولایت کے تاجدار جو بظاہر کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کو ندامت میں سمایا، بس غلطی ہوئی جانے میں انجانے میں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج کی محفل میں ضرور عرض کروں گا، اس پہ بھی ضرور توجہ کریں گے آپ، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کرتا کون ہے بھرتا کون ہے۔ استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گزشتہ نسلیں گزشتہ بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ، ان کا احساس، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور کریں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مظلوم بنا دیا، وہ ظالم ہو گیا، مجھے خبر نہیں ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا میری نسلوں کا تعاقب کر رہی ہے اور پیچھا کر رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں میری نسلوں میں عذاب آ رہا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، یوں کہا کبھی ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے۔ اس دن ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی، آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی، اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے۔ کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، یہ رواج ہے، اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا، کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں اس گھر کے اندر، اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی، میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا، اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ، اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا۔ ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں، اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، مجھ سے کہنے لگے کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ، اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں، میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت، کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے،
مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی۔ اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی، یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا۔ اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی۔ سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا۔ اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے، ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا، صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی، عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا، دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں، ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا، وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ پہ بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا، دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا، اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی۔ دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا، ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا۔ جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے۔ طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے۔ جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے۔ آخر تمام درخت گرا دیے گئے، راتوں رات درخت غائب ہو گئے۔ یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا، اپنی گاڑی میں دوسرے شہر
جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی۔ بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے۔ ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا۔ وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی۔ وہ بلی آ گئی۔ اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا۔ اس خاتون نے کہا، پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکی رہ جائے گی۔ انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا۔ وہ اچھی طرح پیٹ بھرے۔ خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے کھڑے غنودگی سی ہوئی۔ آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں، جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے، سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا جبریل آواز دیتا ہے، سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا اس دن، معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ ہے شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن، وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی۔ گندم کا کاٹ کے ایک چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے۔ آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں۔ آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے، ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا۔ اے آگ، تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا۔ ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ میں بے اولادوں کو بتایا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی صبح، 2 تسبیح شام۔ ایسے انبیاء کو ہدیہ دیں جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے۔ ان کو ہدیہ دیں، اور حضور کے خاندان کو ضرور ہدیہ دیں۔ میرے حضور کی فیملی کو، حضور کے خاندان میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ میرے حضور کے خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ آپ سب کو اجازت ہے۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام، کچھ عرصہ لگاتار کریں۔ اور بتاؤں، آپ کی
آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے. میں کہتا ہوں روز یا کبھی کبھی کر لیا کریں، چلو تھوڑا کر لیا کریں، پر ضرور کیا کریں کہ اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا. نسلوں کا پتہ نہیں ہے کہ نسلوں میں بیٹا اور بیٹی ایسی آ جائے جس کی اولاد کو ترس جائیں. پہلے سے منوا لینا اللہ والو، پہلے سے منوا لینا، پہلے سے منوا لینا، پہلے سے. اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچا دینا، ان کی زندگی میں بے اولادی کا داغ نہ ہو. ایک اور تجربہ لکھا تسبیح خانے کی نسبت سے. اگر کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، میں نے بسم اللہ والا تعویذ، وہ تعویذ جس پہ 19 بار با، 19 بار کیا سین، 19 بار میم، اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہو، اللہ، یہ کھیت کے چاروں کونوں میں دبا دیں اور ایک تعویذ کھیت کے درمیان میں گہرا کر کے دبا دیں. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم نے زمینوں کی وراثت کے پیپر جب نکلوائے تو سارے کے سارے کھیت ابو کے نام، اور قرض جو کمپیوٹرائز آج کل بن رہا ہے فرد، وہ بھی سارا ہمارے نام، اور حتیٰ کہ ہمارے نام سب کچھ ہوا اور وہ ہر چیز ختم ہو گئی. اور اس تعویذ کی برکت سے ہمیں سب کچھ ہمارا حصہ مل گیا. اس تعویذ کے برکت سے ہمیں ہمارا سارا حصہ مل گیا. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس خط میں چونکے تھے، میں نے وہ بھی ساتھ بتا دیے. اس لیے سناتا ہوں کہ شاید کسی کا کوئی مسئلہ ہو، شاید کسی کی کوئی پریشانی ہو، اور شاید کسی کی کوئی الجھن ہو، اور شاید کسی کا کوئی دکھ ہو، اور ہماری اس چھوٹی سی بات سے اس کا دکھ اور اس کی پریشانی اور اس کی الجھن ختم ہو جائے. اب آپ تسبیح خانے کی نسبت کو پا رہے ہیں، اس کا بھی ایک فائدہ سن لیں. ہر جمعرات آتے ہیں یا پوری دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، ہر جمعرات تسبیح خانے کی نسبت کا درس اس محفل میں آن لائن شامل ہوتے ہیں، یا ملک کے کسی حصے میں آپ بیٹھے ہیں. یاد رکھیے گا یہ تسبیح خانے کی نسبت ایسے ہے جیسے کسی خیر کے چاہنے والے نے، کسی اللہ کے ولی نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. میں اس دن ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس تسبیح خانے کی نسبت سے دور نہ جا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے مل رہا، مجھے بھی اس نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. نہ جانا دور، اس تسبیح خانے سے دور نہ، نسبت سے دور نہ جانا. کیوں؟ نسبتوں سے ملتا ہے، اور نسبتیں دور ہو جائیں تو چھن جاتا ہے. یہ قیامت کے دن نسبت مصطفیٰ ہی تو ہوگی جس سے شفاعت ہوگی. یہ قیامت کے دن کملی والے کی اور کلمے کی نسبت ہوگی جس سے بخشش کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ حجاج جیسا بندہ کہنے لگا میں بخشا جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن قبر میں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اور کہا میں کہہ دوں گا جو حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے. میں اس وقت چونکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا لہذا میں بخشا جاؤں گا. حجاج کو بھی امید لگ گئی. یہ جو ہم نا ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، ان ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ ہدیاں دعائیں کرتی ہیں، ہستیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے. یہ لڈو کا جو عمل ہے، 12 لڈو کا عمل، ہر جمعرات میں نے عرض کیا جب بھی آئیں مہنگے والے لڈو بے شک نہ ہوں، ہر جمعرات آئیں ایک لڈو کا ڈبہ لے آئیں، ایک مراد کا لڈو خود لے لیں، باقی 11 رکھ دیں، اور جو رکھ دیں وہ پڑے نہ ہوں، وہ بندہ لے اپنی مراد کی نیت سے لے لے. خواتین کی طرف ماشاءاللہ یہ ترتیب اور بہت زیادہ اس کے حیرت انگیز واقعات آ رہے ہیں. جب سے ہم نے 8 دسمبر کو لڈو والا عمل ہوا تھا، 11 جمعراتوں کی اختتامی دعا ہوئی تھی سورت اخلاص کی، بڑے واقعات، بڑے مشاہدات آ رہے ہیں، اور لوگوں کے بہت زیادہ کام بن رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں. اللہ پاک عزت، رحمت اور برکت عطا فرما رہے ہیں، اور اس لڈو والے عمل سے بہت برکت ہے. ایک تو لڈو وہ ہے نا جو تسبیح خانے سے ملا، وہ تو سارا سال چلے گا. ایک یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کہیں سے لڈو کا ڈبہ لے آئیں، چاہے مہنگے والا نہ ہو، اور آ کے ایک مراد کا خود لے لیں. باقی خواتین کی طرف ٹرے بنے ہوئے ہیں، وہاں آ کے ایک ڈبہ رکھ دیں، اور ہر خاتون جاتے ہوئے مراد کی نیت سے ایک لڈو لیتی جائے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے پھر 12 لڈو جو ہے میں رکھوں گی. یہ ان ہستیوں کو پھر پڑھ کے ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو سورت اخلاص، حتیٰ کہ 11 دفعہ دی ہوئی ہے، 2 تسبیح دی ہوئی ہے، کم از کم 11 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں. ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی توجہات 10 مرتبہ 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں، دعائیں شامل ہو جاتی ہیں. آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، تو کہ سورت فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے، اور جو سورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اور میں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دوہرائے، 2 نفل پڑھے
जब सूरत फातिहा पढ़े तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को मुसलसल दोहराए और अपने मकसद का तसव्वुर मुश्किल और ध्यान का अल्लाह की ज़ात आली में गिड़गिड़ाते हुए, और जब दिल में यकीन हो जाए कि अल्लाह ने मेरी मुश्किल हल कर दी, मेरी परेशानी हल हो गई, फिर सूरत फातिहा को पूरा करे और कोई और सूरत मिलाए और फिर रुकू और फिर सजदा, फिर दूसरी रकत में खड़ा हो, इसी तरह सूरत फातिहा पढ़े और सूरत फातिहा के बाद दरमियान में जब पहुंचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको फिर से तवज्जो से दोहराए। ये ऐसे मुश्किल कुशा नफिल हैं, ऐसे हाजत रवा नफिल हैं और जिंदगी में मसाइल और 100% परेशानियों का हल है कि आज तक किसी बंदे के खता नहीं है। कोई पढ़ने वाला हो, गिड़गिड़ाने वाला हो और अल्लाह के सामने अपनी भिखारी बन के, मोहताज बन के अपनी जरूरतों को पूरा कराने वाला हो, आज तक कोई बंदा मुझे याद नहीं, या मेरे जब तक मैं साल से बता रहा हूँ कि आज तक किसी को इसका हल न मिला। किसी ने जाके मोती मस्जिद में ये नफिल पढ़े, किसी ने अपने घर में, किसी ने अपनी दुकान पे, जिंदगी में जहां जिस मकाम पे ये नफिल पढ़े, अल्लाह गैब से उसके मसाइल हल और मुश्किलें दूर फरमाते हैं। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया, पोते की शादी कर रहे थे, तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है, किस सन की पैदाइश है, कहने लगे 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें, कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, हमारा। वो जो उधर से आएगा पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीशे है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया, मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी। और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे, साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं। कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी, अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं हैं, चिकनाइयां वो हैं जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन, दूध, ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप, मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है, आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो मैंने चिकनाई वैसे ही खत्म हो गई हैं। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें, सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे, झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे। मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया, आके हकीम साहब नाचा, सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन, बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए हैं, तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं। बेर खा रहा था, जंगली बेर पका हुआ, लाजवाब। मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी। इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए। वो काफिर है या मुसलमान है, वो किसी मसलक, मजहब, फिरके, रंग, नस्ल की है, अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह को अपने बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये दीवारें ना हों, मोहब्बतें, रवादारियां हों, खैरखाइयों के जज्बे हों। एक साहब मेरे पास आए, मैं उसे जानता था, वो सारा दिन सियासत में गालियां देता है। मुझसे कहने लगा वजीफा क्या है? मैंने कहा वाह बादशाह जितने भी बैठे हैं इनके लिए दुआ मांग। कह रहे मेरी पार्टी के नहीं है। मैं कहा ज्यादा कबूल होगी। मैंने कहा कोई मुर्शिद है? कहना आप हैं। मुर्शिद से इतनी बहस? मैंने कहा अदब नहीं है तुझे, माफ कर दे मुझे, बोलो समझाते मैं थोड़ा सा। चलो मैं क्या समझाता हूँ। मैंने कहा जहां दिल ना चाहे दुआ करने को, वहां बंदा दिल करे, अल्लाह इस नागवारी पे डबल सवाब देते हैं। दिल ना चाहे, अल्लाह इन हमारे बादशाहों को खैर सुझा, खैर की राहें दिखा, अल्लाह इनके दिल दिमाग जज्बों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इनको गैब से अपनी मदद अता फरमा, जिससे अल्लाह इंसानियत को खैर और नफा पहुंचे, राहत और बरकत पहुंचे। मैंने कहा बादशाहों के लिए दुआ कर। और फिर मैंने एक हदीस सुनाई, आका का फरमान मफहूम है, दुनिया का बदतरीन मशगला बादशाहों को गालियां बुरा भला कहना है, गालियां और बुरा भला कहना है। अच्छा, मैं उस बंदे की बात कर रहा था, उसने बादशाहों के लिए दुआएं शुरू कर दी। वो बात बड़ी अजीब है।
बात दुआएं शुरू कर दी। कुछ अर्से के बाद कहने लगा मेरे हालात बेहतर हो गए हैं। मैंने फिर उसे एक बात सुनाई। मैंने कहा इंसान जब किसी पे लानत करता है ना, ये बात सुनना बड़े खतरे की बात है। जब इंसान किसी पे लानत करता है वो लानत उस इंसान के ऊपर जाती है, अगर वो उसका मुस्तहिक होता है ठीक, वरना लौट के उसी के गले का तौक बन जाती है। तो दिन रात बादशाहों को गालियां देता है, वतन के बादशाहों को गालियां देता है। ना दे गालियां, उनके लिए दुआएं कर, उनके लिए तेरे दिल में खैरखाई के जज्बे हों, तेरे दिल में उनके लिए खैरखाई के जज्बे हों, मोहब्बत के जज्बे हों, उल्फत के जज्बे हों। एक और बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो भी भूल गया दरमियान में। एक बात और अर्ज कर रहा था, वो ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जिसका सर तर होगा, ये दरमियान में बात भूल गया, और जिसका तलवे तेल से तर होंगे, उसकी जिंदगी में और नस्लों तक एक चीज चलेगी, नस्लों तक चीज चलेगी। हजरत अली करमल्लाहु वजह के पास एक केस आया। वो केस ये आया, एक साहब फौत हो गए बुढ़ापे में। केस आया हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला के पास। हज़रत उमर अपने फैसले, बड़े बड़े कज़ा के फैसले, अक़ज़ाहुम अली, हर खुतबे में यह बात कही जाती है, चीफ जस्टिस थे। इनको अर्ज किया कि आप ये, अल्लाह ने आपको बहुत समझ फहम दी। माई एक आ गई कि मैं भी इसकी बीवी हूं। कोई निकाह के कागज, इस्ताम, कोई परते, कोई यूनियन काउंसिलें तो होती नहीं थी। उन्होंने कहा ये भी इसका बेटा है, लिहाजा मीरास में मुझे भी हक मिलना चाहिए। अब कोई गवाह नहीं था, पता नहीं था, इधर उधर से पता किया, और एक माई कहने लगी ये भी इसका बेटा है बुढ़ापे का, ये भी बेटा है। यानी एक बुढ़ापे का बेटा है, एक बुढ़ापे से पहले का बेटा था। आपने फरमाया दोनों दौड़ो, एक पीछे रह गया और एक जो है आगे निकल गया। आपने फरमाया बुढ़ापे का बेटा है इसलिए पीछे रह गया। नस्लों के अंदर कुव्वतें, ताकतें मुंतकिल होती हैं तो बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं। क्यों कहते हैं हमारा ये मौरूसी मर्ज है, खानदानी मर्ज है, इस उम्र में आके हमारा ये मर्ज हो जाता है। जिसका सर और पांव तेल तर रहेंगे उसकी नस्लों में कमजोरियां, बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें, इसकी एक लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी, कभी अर्ज करूंगा, वो नहीं होंगी। इसके पांव के तलवे और सर तेल से तर रहेगा। याद रखिएगा, छोटा सा नुक्ता है, जो तर रहेगा हैरत अंगेज निजाम है उसके साथ। हल्का सा पांव के तलवों को तेल लगा दिया करें सोते हुए, उस दिन की, उस रात की नींद देखें, सुकून देखें, चैन देखें, राहत देखें, और सोते हुए सर को तेल लगाया करें। अगर बाल बड़े हैं तो अंदर करके तेल लगाया करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में मसाइल और मुश्किलात को दूर, और हमारी नस्लों तक ये चलती हैं, नस्लों तक चलती हैं। अब मैं आ रहा हूं उस मजमून पे जो मैंने इब्तदा की थी। उस मजमून के अंदर एक कमी रह गई थी। मैंने जो आज वाकयात सुनाए, जानवरों के जुबान बांध दी, उसकी वजह से क्या अजाब, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ आई। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर जरूर किया करें, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का सरमाया बनाएं, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का साथ बनाएं। इस्तिगफार जरूर किया करें, थोड़ा कर लिया करें, सुबह शाम कर लिया करें, एक दफा कर लिया करें, इस्तिगफार किया करें। रात को खास तौर पे जब नींद खुले ना, कभी किसी लम्हे नींद खुल जाए तो उस वक्त इस्तिगफार जरूर किया करें। दो नींदों के दरमियान, सुने गौर से, ये एक मोती है, दो नींदों के दरमियान किया जाने वाला इस्तिगफार अल्लाह के यहाँ इतना महबूब है, ऐसे कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक इस्तिगफार कर रहा, और जो बंदा दो नींदों के दरमियान जो वक्फा होता है उसमें इस्तिगफार कर ले, वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। दो नींदों के दरमियान नींद खुली, करवट बदली थोड़ी सी, और फिर इस्तिगफार कर लिया। ये इस्तिगफार आने वाली नस्लों को मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों, आफात, बलियात से टलवाता है। उससे टल जाती हैं आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें। पता नहीं हमारी जिंदगी में कौन सा ऐसा वाकया हुआ है जिस वाकये ने हमारी जिंदगी में आने वाले वक्त के लिए एक अजाब इंतजार कर रहा है, एक बला इंतजार कर रही है, एक मुसीबत इंतजार कर रही है, या फिर हम जाएंगे खुशहाली की जिंदगी, लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन वो मुसीबत हमारी नस्लों का इंतजार कर रही है, और हमारी नस्लें सिसकती रह जाएंगी, सिसकती रह जाएंगी, सिसकती रह जाएंगी। हमारी नस्लें सिसकती रह जाएंगी, तड़पती रह जाएंगी, बिलकती रह जाएंगी, उलझती रह जाएंगी। हमारी नस्लें, वो इंतजार कर रही है एक बला, एक मुसीबत जो हमारी नस्लों को तड़पा दे, सिसका दे। वो तड़पती रह जाएंगी, वो सिसकती रह जाएंगी। इस्तिगफार नदामत से, गम की कैफियत से अपने आप को बचा लें। अच्छा, इससे रिस्क बचा रहेगा, इससे सेहत बची रहेगी, इससे दौलत बची रहेगी, जिंदगी का सुकून और चैन बचा रहेगा इस्तिगफार से, और जिंदगी में हैरत अंगेज हमारी रौनक और बरकत रहेगी इस्तिगफार से। एक वाकया सुना, एक शख्स आया मेरे पास, उसके पाँव में जूता नहीं था, गुस्सा पहना हुआ था, उसने बेहतरीन जरी का किया हुआ डबल साइलेंसर वो
ट्विंस मोटरसाइकिल कहते क्या कहते हैं, रोड मास्टर कहते हैं, जो डबल सल्सर मोटरसाइकिल होता था। आज भी हमारे एक साहब है, उनके पास है, पता नहीं उनके ऊपर गिर जाए तो उठा नहीं सकते होंगे, जिस्म तो इतना है लेकिन डबल सल्सर चलाते हैं वो सिर्फ। तो उसी पे वो थे। एक बंदा चला रहा था बैठे हुए, मुझसे दवाई लेने आते थे और मुझे अपनी जेल के किस्से सुनाते थे कि 28 साल मैंने जेल काटी। उसे एक दफा मैं नब्ज पकड़ी हुई थी, वो मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, बड़ी पुरानी बात है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमारे जो बागात थे उनके साथ उनका गांव था और वालिद साहब उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी बहुत एहतराम करते थे। वालिद साहब का विसाल हो गया, उस निस्बत से मैंने ऐसे बाजू पकड़ा हुआ था, मुझसे कहने लगे भतीजा गुनाहगार बहुआ, बहुत गुनाहगार हूं, कोई नेकी नहीं, कई कत्ल किए हैं मैंने, चोरियां डाके। उस वक्त भी उसका वही सब्जेक्ट था, खुद नहीं करता था, निगरानी करता था, सरप्रस्त था। मुझे एक चीज बता, मेरी बख्शिश का कोई निजाम है? तू अल भतीजा भी थियो तो पीर भी थियो, तू भतीजा भी हुआ पीर भी हुआ। मैंने उसे अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाए और रोने लग गया। और मैंने कहा आप ऐसा करें, आप सारा दिन ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। कह रहे मैं कैसे पढ़ूं, सारा दिन तो गालियां देता हूं, मैं सारा दिन मैं गालियां देता हूं, मैं कैसे पढ़ूं? अच्छा, मैंने कहा रात को नींद खुल जाए। कहने लगे हाँ बुढ़ापा है मेरा, मैं रात को 1-2 दफा पेशाब के लिए उठता हूं। मैं उस वक्त कर लिया करें, फिर सो जाया करें, इस्तिगफार कर लिया करें, फिर सो जाया करें। और अल्लाह से कहा करेंगे अल्लाह जिंदगी जितनी पिछली गुजरी है तू जानता है, मुझे माफ कर दे। इस्तिगफार लफ्ज ना आए ना, अच्छा उसके मुंह पे लफ्ज इस्तिगफार नहीं आ रहा था, अरबी का लफ्ज मुंह पे नहीं चढ़ रहा। मैंने कहा अल्लाह से कि अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे। मुझे याद है कि मैंने एक सबक उसको दिया था। एक हीरा मंडी का एक बंदा मेरे पास आता था और वो उनका चौधरी था, दवाई लेने आता था और मुझसे कहने लगा मेरी बख्शिश होगी। मैं कहा 100% होगी। ऐसे मुझे देख के कहने लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा वो शहंशाह लजपाल करीम है, उसके करम के बहाने बेनियाज है। मुझे तो अपना पता नहीं कि मेरी होगी, मैं तेरे बारे में कहूँ तेरी बख्शिश नहीं होगी तो जहन्नम में चलेगा। मैंने कहा उसका नाम मुझे आज भी याद है, साबिर था। मैंने कहा इस्तिगफार कर, दिन रात कर, और तस्बीहात भी उसको बताता था। अब इसकी बात सुने। अच्छा, जूता उसका क्यों गिरा हुआ था? हमारी तिब की पुरानी किताबों में एक सब्जेक्ट है, उसका नाम बहरान है, कि अगर पाँव इस हाथ का ये उंगली सोन हो जाए तो बंदे के इतने दिन बाकी रहते हैं, इतने दिन सोन हो जाए तो इतने दिन बाकी रहते हैं। उसका पाँव सोन हो गया था, जूता उसका गिरा, उसे पता ही ना चला। मैंने कहा चाचे दा वक्त नेड़े लगता है। मैंने कहा इसका वक्त करीब है। मैंने नहीं बताया, मौत का वक्त तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि ले जाओ, इतने हफ्ते बाकी रहेगा, 6 महीने, 6 दिन, चंद दिन। उनको कोई खुदा ना खास्ता वही तो नहीं आती। मैंने उसको इस्तिगफार बताया और यही उसको बताया कि अपनी जुबान में कर जो तेरी जुबान है। अरसा हो गया, मुझे पता ना चला, मर गया। अभी भी मौत को फौत हुए को 20 साल हो गए तकरीबन। एक दफा ना उसके एक आदमी आया मुझे मिलने के लिए, मुझे कहने लगा मैं फलां का भतीजा हूं। अच्छा, मैं क्या होता मेरा चाचा? कहने लगा आपकी बड़ी मोहब्बत करता था, इज्जत करता था। मैंने कहा मर गया? कहना हाँ। मैं कैसे मरा? कहने लगा मरने से पहले ना ऐसी नाक पे लकीरें निकाल रहा था, कान कर रहा था, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ। बस गया।